یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح یہ اولاد آدم ہی ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اگر کل 10 حصے ہوں تو یاجوج ماجوج 9 حصے اور 1 حصہ انسان ہیں۔ یہ اس قدر زیادہ ہیں۔ ان کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہے، ان میں میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کی بحث کا خاتمہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید نالج فل ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں ہوں ایجوکیشنسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا بلاگ۔ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ سارا پانی پی جائیں گے، پھل اور کھیتیاں کھائیں گے۔ ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ غیر مسلموں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ہاں، حضرت ذوالقرنین اصل نام سکندر اور یہ نبی نہیں تھے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ سورہ کہف میں آپ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ آب حیات کے چشمے کی تلاش میں سفر کے لیے نکلے جس کا پانی پی لینے سے موت نہیں آتی۔ آپ کو چشمہ نہ ملا اور حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، لیکن اس بات پر اختلاف موجود ہے۔ قرآن کے مطابق آپ سفر کرتے ہوئے مغرب کی جانب ایک ایسے مقام پر پہنچے جو اینڈ آف دا ورلڈ تھا۔ وہاں سورج غروب ہوتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے کسی سیاہ چشمے میں اتر رہا ہو۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو ناسک کہلاتی تھی۔ انہوں نے جانوروں کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا اور مردہ سمندری جانور کھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی اور آپ سے جنگ کی لیکن شکست کھائی۔ دوسرا سفر آپ کا مشرق کی جانب تھا۔ آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا۔ وہاں ایک ایسی قوم دیکھی جن کے پاس گھر نہیں تھے۔ جب سورج نکلتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے اور جب غروب ہوتا یہ نکل کر اپنی روزی تلاش کرتے۔ یہ منسک کہلاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی اور آپ سے جنگ کر کے شکست کھائی۔ تیسرا سفر آپ نے نارتھ سائڈ پہ کیا۔ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچے جہاں نارمل انسان آباد تھے اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے مظالم کا ذکر کیا اور آپ سے مدد مانگی۔ یاجوج ماجوج کے 3 گروہ ہیں، طاویل، تاریس اور منسک۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 کے قریب اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ خونخوار اور وحشی ہیں، بہت ڈینجرس فائٹرز ہیں اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ انسان، جانور، کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ لوگوں نے جب مدد مانگی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تم لوگ میرے ساتھ کھدائی کرو، اور بہت گہرا گڑھا کھودا گیا۔ پھر اس میں تانبا کاپر پگھلا کر ڈالا گیا اور ایک اونچی دیوار کھڑی کی گئی جو پہاڑوں جتنی اونچی تھی۔ اس میں پتھر اور لوہے کی شیٹس بھی استعمال کی گئی۔ حدیث کے مطابق روزانہ یاجوج ماجوج دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب شام کو دیوار ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو ایک بولتا ہے باقی کل توڑیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتا۔ اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پہلے سے مضبوط اور بڑی ہو جاتی ہے، لیکن قرب قیامت میں ایک شخص انشاءاللہ کہہ دے گا اور دیوار بڑی نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ دنیا پر حملہ کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ آنے کی نشانی کی بات کریں تو روایات کے مطابق گوگ ماگوگ کے آنے سے پہلے 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی: قرآن مجید، تمام علوم، حجر اسود، مقام ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، جبکہ چھٹی چیز وہ نہریں ہیں، 5 نہریں جو جنت کے چشمے سے جاری کی گئی تھیں۔ ان کی تفصیل جاننے کے لیے کمنٹس میں یس لکھیے۔ ان 6 چیزوں کے جانے سے زمین سے دین و دنیا کی تمام برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے ہی دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں کیونکہ اب ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جن سے کوئی لڑ نہ پائے گا، یعنی یاجوج ماجوج۔ غیر مسلم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں جائیں گے ان کو یاجوج ماجوج قتل کر کے ختم کر دیں گے۔ تمام زمین فتح کر کے جب یہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ جب یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو وہ خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اس طرح یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ زمین پر بہت بدبو پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر طرف بدبو اور خون رواں ہوگا۔ اتنے میں ایسے پرندے ظاہر ہوں گے جن کی گردن اونٹ کی گردن جتنی ہوگی اور وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں ان کا انجام تھا، آخرت میں یہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔
ظالموں، قاتلوں، فسادیوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انہیں ختم فرما دے، لیکن اللہ پاک ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ توبہ کر لیں. یاجوج ماجوج کے بعد زمین پر زبردست بارش ہوگی، برکتیں نازل ہوگی. برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار ایک گروہ کھا سکے گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو، جبکہ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا. اگر کنکلوژن کی طرف آئیں تو اینڈ آف دا ڈیبیٹ یوں ہوگا کہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، لیکن بہت طاقتور اور مختلف. کسی کے دماغ میں ہوگا کہ نظر کیوں نہیں آتے، تو اس کا جواب ہے جب ہمارے خالق کا حکم ہوگا تب یہ ظاہر ہوں گے. جب بنانے اور دکھانے والے نے ہی خود ان کو چھپا رکھا ہے تو پھر کوئی کیسے دیکھے گا. اور آخری بات یہ کہ جنات اور فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی لیا ہوگا.